العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین بلند ترین صلوات شامل محترم 14-15 سال اس سلسلے کو ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. چونکہ علاقہ نیا ہے اور نئے علاقوں میں تقاضا کیا جاتا ہے کہ تبلیغی مجلسیں پڑھی جائیں. تو اگر آج بریگیڈیئر صاحب اور کرنل عبادت صاحب مجھے اجازت دیں تو میں بھی ایک تبلیغی مجلس پڑھنے کی خواہش رکھتا ہوں. آواز بلند نعرہ پھر بابا سے یہ جو لفظ تبلیغ ہے میں زبان سے واقف نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآنی اصطلاح ہے. اور قرآن میں جو حفاظ قرآن ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن قرآن میں صرف ایک جگہ تبلیغ کا لفظ استعمال ہوا ہے. بلغ ما انزل یا ایھا الرسول، وہ جو غدیر کے موقع پر کہ تبلیغ کرو اے رسول جس کا حکم تمہیں پہلے دیا جائے گا. سبحان اللہ، واہ واہ. ایک طرف سے آواز آئی ہے، اسی کو تبلیغی مجلس کہتے ہیں. مجلس تبلیغی نہیں ہوتی، تبلیغ مبلغ ابلاغ جسے بیان کیا جائے. اچھا اگر یہ بھی سمجھ نہیں آتی تو تبلیغی جماعت سے سمجھ بات آ جائے گی. سبحان اللہ. جن احمقوں نے حکم غزیری بھلا دیا، جو پھر گئے رسول سے پیمان باندھ کر، اللہ کی زمین انہیں دیتی نہیں پناہ، پھرتے ہیں شہر شہر وہ سامان باندھ کر. مجھے بس آپ تھوڑی سی سماعت چاہیے گزار گرامی. تو یہ تبلیغ کا حکم کہاں آیا پہلی دفعہ؟ اب یہ علماء کرام اللہ سلامت رکھے، جس کو جیسے علماء کرام پسند ہے ان کے سروں پر ویسا سایہ سلامت رکھے، عمر دراز عطا فرمائے. لیکن مجھے آج بالکل بنیادی باتیں کا، میں مجلس سے پہلے بریگیڈیئر صاحب کے کان میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کو پرانے والے اصول دین یاد ہیں یا نئے والے؟ سہیل بخاری بیٹھے، جہاں ہم نے پڑھا تھا بہت سے لوگوں کو شاید یاد ہی نہ ہو. اصول دین میں اور فروع دین میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے میں ہمت کر رہا ہوں تبلیغی مجلس کی، آپ لوگ آشنا نہیں ہے سننے کا، اس لیے خاموشی اختیار کی ہوئی، لیکن کچھ بنیادی باتیں پہلے طے ہو جائیں. یہ آپ سنتے ہیں کہ اصول دین میں کوئی اجماع نہیں ہے، سہارا لے رہا ہوں لفظوں کا، کوئی قیاس نہیں ہے، کوئی اکٹھا ہونا نہیں ہے، کوئی تقلید نہیں ہے، کوئی تنقید نہیں ہے. یہ تو طے ہے اصول دین میں. اچھا اصول دین جو مجھے یاد ہے میرے ساتھ بولیے گا، میں پرانا آدمی ہوں، نیا آدمی نہیں ہوں. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ ہے نئے والے اصول دین. جو پرانے لوگ ہیں میرے ساتھ بولیے گا، کیا آپ کو بچپن میں نہیں پڑھایا گیا کہ تولا اور تبرہ بھی اصول دین میں شامل ہے؟ وہاں کر دیجئے، مجھے نئی اصطلاحوں کا نہیں پتا. ایک دفعہ یہ خشمگی نگاہوں سے نہ دیکھیں، میں بالکل اپنے موضوع سے ہٹ کے، اپنے انداز سے ہٹ کے. اب یہ اصول دین ہے. فروع دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب اس کا فرق میں بچوں کو سمجھا دوں، بڑوں کو سمجھانا گستاخی. وہ سم ویریفیکیشن کا زمانہ ہے اور آخری انگوٹھے کا نشان لگاتے یہاں ہے، پہنچ ناظرہ جاتا ہے. کیسے پہنچتا ہے یہ نظام سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہاں آپ انگوٹھا لگاتے ہیں اور جو بجاز اتھارٹی، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، مائک بند کر دیتا ہوں.
جو مجاز اتھارٹی ہے وہ بتائے گی کہ آپ کا انگوٹھا کا نشان صحیح ہے یا نہیں ہے. کسی مولوی صاحب کے سامنے جا کر انگوٹھا لگائیں، کتنے بڑے فقیہ ہوں، کہ میرا انگوٹھا صحیح ہے، وہ کہیں گے نظر تو صحیح آ رہا ہے لیکن اس کی اتھینٹیکیشن نہیں ہے، اس کی میں ویریفیکیشن نہیں کر سکتا. کیا اچھا ہوتا اگر مسجدوں میں ویریفیکیشن کروا لیتے تو آسانی سے ہر گلی میں مسجد. کچھ تو ہوا بول دی بزرگان گرامی، میرے ساتھ گفتگو کیجیے، مجلس ذرا مشکل سی ہے. وہ انگوٹھے کا نشان وہ مجاز اتھارٹی. اچھا اگر وہ انگوٹھے کا نشان نہ لگائے، یہ بڑے نمازی ہیں، کوئی نماز ان سے قضا نہیں ہوئی، میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کا کوئی روزہ قضا نہیں، یہ بہت نیک اعمال کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، 70 حج کیے ہوئے، کہتے جائیے، ویریفیکیشن آپ کی نہیں ہوگی. بزرگان مرکزی دفتر میں چلے جائیں، ان کو بتائیں میں بارش ہوں، میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی، جو مرضی سناتے ہیں، کتنا ہی معصوم کیوں نہ بیٹھا ہو سامنے، کتنا ہی تبلیغ یافتہ کیوں نہ بیٹھا ہو، کتنا ہی اصلاح شدہ کیوں نہ بیٹھا ہو، کتنا ہی صاحب معرفت کیوں نہ بیٹھا ہو، کہ یہ سارے عمل آپ کے ٹھیک ہوں گے مگر انگوٹھا لگانا پڑے گا، اس لیے کہ انگوٹھا بتائے گا کہ آپ ہیں کون. شناخت. اچھا جو بہت قریب سے جانتے ہو، میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کسی میں ان سے نظر ملا بھی نہیں رہا ہوں، کہیں مجھے روک دیں گے، لیکن میں روکوں گا نہیں. آج مجھے تبلیغی مجلس پڑھنی. یہ میں پھر دوہرا دوں، مولوی صاحب گئے انگوٹھا کہ یہ میرے پاس فون ہے. اول تو مولوی صاحب سے پوچھا جائے کہ یہ یہودیوں کی ایجاد کردہ چیز، یہ استعمال کرنا حلال ہے یا حرام، واجب ہے یا مستحب. یہ بھی تو پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ آیا کہاں سے. اچھا اس کے جو اسپیسیفیکیشن، میں ان ٹرمینالوجی کو استعمال کر رہا ہوں، اس میں جو چیزیں شامل کی گئی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کسی نجس جانور کا بال شامل، لیکن جب قبلہ کے کعبہ کے ہاتھ میں ہے پھر تو پاک ہوگا. بزرگان گرامی اس پر تو ہم بحث نہیں کر سکتے. وہ کہے جناب میں بارش ہوں اور میں 2 گواہ بھی ساتھ لے آیا کہ انہوں نے حج کیے، میرے سامنے حج کیے. وہ کہیں گے جو مرضی کر لیں، جب تک اپنی شناخت نہیں بتائیں گے آپ کی ویریفیکیشن نہیں ہوگی. اچھا اگر نہیں بتائیں گے تو کیا ہوگا، وہ جس سے آپ مواصلات کا کام لیتے ہیں وہ بند کر دیا جائے گا، ذریعہ وہ ذریعہ بند کر دیا جائے گا. یعنی اب جو آپ کی گفتگو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچے گی جہاں تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں. تو پتہ لگا کہ اپنی بات مجاز اتھارٹی تک پہنچانے کے لیے نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں چاہیے، آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے، شناخت چاہیے. چلیے یہاں تک آ گئے وہاں کر کے. شناخت کو آسان لفظوں میں بیان کروں. شناخت کہتے کس کو ہے؟ یہ بریگیڈیئر صاحب کا گھر ہے، یہ گھر ضرور ہے، شناخت نہیں. ہو سکتا ہے بریگیڈیئر صاحب کا گھر بدل لے، کوئی اور جگہ چلے جائیں. شناخت کیا ہوگی؟ وہ جو ایک آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ بریگیڈیئر صاحب کی شناخت. ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم نے ان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک. یہ ان کے عمل ہے، شناخت نہیں. شناخت کیا ہے؟ شناخت کیا ہے؟ یہ شیعہ مسلک کے ہیں جن کے گھر مجلس ہو رہی. اب شیعت کی ویریفیکیشن سم کے ذریعے نہیں ہوتی، عقیدے کے ذریعے ہوتی ہے. یہاں تک پہنچ گیا ہے، مشکل منزل ہے، میں نے طے کر لی. کیسے پتہ لگے کہ شیعہ؟ عمل نماز پڑھنا، داعش والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، طالبان بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یزید بھی نماز پڑھ رہا ہے، ابو سفیان بھی نماز پڑھ رہا ہے، معاویہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، علی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. کیسے پتہ لگے گا کہ یہ عقیدہ شناخت ہے؟ اس لیے کہ دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے نماز شناخت نہیں ہے. شناخت کیا ہے؟ یہ شیعوں کی نماز ہے، یہ سنیوں کی نماز ہے،
یہ وہابیوں کی نماز، نماز شناخت نہیں، گھبرا تو نہیں مطلب نماز شناخت نہیں ہے، عقیدہ شناخت ہے کہ یہ شیعوں کی نماز ہے، یہ سنیوں کی نماز ہے۔ اگر عقیدہ اہم نہیں ہے تو پھر جو نماز جیسی پڑھ رہا ہے سب نماز مان لو، نہیں یہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہا، اس سے پتہ لگا کہ یہ شیعہ ہے۔ یہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا، گھبرائیے گا نہیں، فوجی علاقہ ہے، یہاں بہت محفوظ ہے اور جانے کا بھی مناسب انتظام۔ یہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا۔ اب مجھے آ جائیے بنیادی باتوں، اللہ ایک ہے، یہ اصول دین ہے یا نہیں بزرگان کرام؟ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کس کی تقلید میں، میں ایک معتبر سا نام لے دوں، وہ کہے کہ وہ توحید کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو فوراً میرے منہ پہ تماچا پڑے گا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، فروع دین میں ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا بزرگان، مطلب مشکل مجلس ہے اس علاقے میں، اب کرنل صاحب کی مجلس کا بھی اللہ حافظ، لیکن مجھے گفتگو کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، کیسے مانے اللہ ایک ہے؟ آیت اللہ سیستانی صاحب نے فرمایا اللہ ایک ہے، آیت اللہ صادق شیرازی صاحب نے فرمایا، آیت اللہ بشیر نجفی صاحب نے فرمایا، قال اللہ مقامہ، یہ تمام ہستیاں میرے لیے قابل احترام۔ آپ کہیں گے اصول کا تعلق تقلید سے نہیں ہے، تو بس میرے ساتھ ساتھ چلیے، توحید اصول دین، اس پہ تقلید کی ضرورت نہیں، اللہ ایک ہے ماننا پڑے گا۔ عدل اصول دین، اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ عدل کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ تو اصول دین ہے۔ نبوت اصول دین ہے۔ چلیے آخری میں جم کرتا ہوں، قیامت اصول دین ہے، درمیان میں ایک بیچاری امامت رہ جاتی ہے، گھبرا نہیں ہے، سارے اصول دین تو ٹھیک ہے، درمیان میں ایک امامت بھی اصول دین ہے۔ چلیے تولا و تبرہ کو چھوڑ دیتا ہوں، نقص امن کا خطرہ ہے، حالات خراب ہو گئی، خدا کی قسم جتنی نمازوں سے حالات خراب ہوئے ہیں اتنے تولا و تبرہ سے نہیں ہوئے۔ تولا تبرہ کرنے والے نے کبھی کسی اسکول کو آگ نہیں لگائی، وہاں بولیے یہ نمازیوں نے یا کربلا میں حسین کو قتل کیا ہے یا مسجدوں کو ویران کر رہے۔ اب یہ اصول دین، توحید، عدل، نبوت، قیامت، درمیان میں ایک ہے امامت۔ اب یہ تو طے ہے نا، خاموشی سے سن رہے ہیں، کوئی نئی بات تو میں، یا تو آپ میرے انداز پر خاموشی بزرگان گرامی، یا تو اصول دین کو نہیں مانتے، نئے مجھے پتہ نہیں۔ اب اگر امامت بھی اصول دین میں تو اس کا بھی وہی طریقہ ہے جو توحید کا ہے، جیسے توحید کو مانتے ہیں ویسے امامت کو مانیں، جیسے نبوت پر ایمان ہے ویسے امامت کو مانیں۔ یا تو اس کو اصول دین سے نکال دیں، یہاں نہیں نکلتی کسی اور ملک میں نکال دیں بزرگان گرامی، یہاں حالات خراب ہیں، لیکن یہ نکل نہیں سکتی۔ تو جب توحید زیر بحث نہیں آ سکتی، نبوت زیر بحث نہیں آ سکتی، قیامت زیر بحث نہیں آ سکتی، عدل زیر بحث نہیں آ سکتی، تو امامت کیسے زیر بحث آ سکتی ہے بزرگان گرامی؟ اچھا یہ امامت ہے کیا؟ یہ پیش امامت تھوڑی ہے بزرگان گرامی کہ ان میں یہ 14 خصائل پائے جائیں، یہ امامت ہے، مسلک امامیہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ بھی پانی پی لیں میں بھی پی لوں تو گفتگو آگے چلاؤں، جس کی خاموشی آپ نے اختیار کر لی۔ تو اب یہ درمیان میں امامت اصول دین میں، یہ تو طے ہے نا۔ اللہ سلامت رکھے، جنرل ذاکر زاہدی صاحب بھی یہیں پہ رہتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ اصول دین میں ہے یا نہیں۔ ہمارے مسلک جعفریہ کے بڑے دانشور مرزا افتخار صاحب آپ کے قریب ہیں، کبھی فرصت ملے تو ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ امامت اصول دین میں ہے یا نہیں۔ جب توحید پر بحث نہیں کر سکتے، نبوت پر بحث نہیں کر سکتے، قیامت پر بحث نہیں کر سکتے، تو امامت پر کیوں کرتے بزرگان گرامی؟ اچھا اگر امامت سمجھ نہیں آتی تو میں بچوں کو سمجھا دوں، امامت کوئی ٹھیکے پہ دی ہوئی چیز نہیں ہے، سب سے واضح جو چیز ہے اصول دین میں وہ امامت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، سب نے مان لیا۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا عدل کرو، سب نے مان لیا۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا قیامت آئے گی، سب نے مان لیا۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا میں نبی ہوں، سب نے مان لیا۔ رسول سب کو کہتا رہا، اس کو مانتے رہے،
لیکن امامت کو کہنے کا انداز مختلف. اے رسول ابھی نہیں کہنا, ابھی اعلان نہیں کرنا, کرنا ہے ابھی ایجنڈے میں شامل ہے. توحید کا اعلان کر دو, بتوں کو توڑ کے کر دو. ابو سفیان مانے نہ مانے پھر بھی کر دو. لیکن میں ہاتھ جوڑ کر ریکارڈ ہو رہا, کہیں آپ کو توحید کے بیان پر رسول کا کوئی خطبہ نہیں ملے گا. نبوت کے بیان پر کوئی خطبہ نہیں ملے گا. نبوت بیان کر دی, قیامت کے بیان پر کوئی خطبہ نہیں ملے گا سوائے امامت کے بیان پر, جسے خطبہ غدیر کہتے ہیں بزرگان. اور جا کر دیکھیے گا, دیکھیے تبلیغی مجلس ہے, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, جہاں تک تبلیغ ہو سکتی ہے ہونے دیں. اب یہ تمام چیزیں اس کا اعلان کیا, لیکن جب امامت کے اعلان کا وقت آیا تو اہتمام کیا. اہتمام کیسے کیا؟ میں پورا غدیر نہیں پڑھنا چاہتا. اہتمام کیسے کیا؟ سارے مسلمانوں کو نماز پڑھائی, آب زمزم سے وضو کیا, زچہ خانے علی کا طواف کروایا. حدود حرم میں جتنی عبادتیں تھیں فروع دین, وہ سب کروانے کے بعد حدود حرم سے باہر نکلے. اچھا رسول خود تو نہیں نکلے, اب کوئی کہے یا رسول اللہ وہی اعلان کر دے, تو وہ پلٹ کے کہیں گے کہ جہاں جیسا حکم آیا وہاں ویسا کام کیا. تو یا اللہ تو صحیح گزارش کر دیتے, آب زمزم کا جام سامنے ہوتا, خانہ کعبہ کی دیوار کا سایہ ہوتا, صفا و مروہ کی چھتیں ہوتی, وہاں اعلان کر دیتے. یہ وہاں سے نکالا کیوں؟ کا نکالا اس لیے کہ بعد میں اسے مناسک حج میں گننا کر دینا. اللہ نے نکالا نا, ہم نے تو نہیں نکالا. میں ختم کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے بہت مشکل گفتگو, میں خود تھک گیا ہوں ایسی باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد نکالنے کے بعد جہاں حکم آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, بلغ تبلیغ کرو, سناؤ نہیں, درس نہ دو, بند کمروں میں امام زمانہ سے نہ ملاؤ, چھپ کے نہ کو. بس یہی فرق ہے ولایت علی میں اور درس میں. درس کمرے میں چھپ کے دیا جاتا ہے, علی کی ولایت کمروں میں نہیں میدانوں میں اس کا اعلان کیا جاتا ہے. ابھی تک میدان میں, کھلے میدان, اور لحاظ بھی کوئی نہیں. کتنے بوڑھے صحابی تھے بیچارے, چل چل کے تھک گئے. اچھا اب تو جا کے گوگل پہ جا کر کعبے سے اور غدیر خم کا ڈسٹنس ناپیے گا, میں ناپ چکا, دیکھیے. اونٹوں پہ اور پیدلوں پہ سفر کرتے ہوئے جو بزرگ تھک گئے, ان سے کہا کہ جلتی ہوئی ریت پر بیٹھ جاؤ. اب ایک نفسیات کا مسئلہ ہے, حافظ کفایت صاحب کا جملہ ہے, مولانا مفتی جعفر حسین صاحب کا, کہ یہ جلتی ہوئی ریت پر کیوں بٹھایا؟ کھڑے رکھتے یا پالانوں پر بٹھا دیتے, لیکن کہا کہ سارے پالان اتارو, جلتی ہوئی زمین پر بٹھایا. نفسیات کا اصول یہ کہ کوئی چیز اگر آرام و آسائش میں بتائی جائے وہ ذہنوں سے محو ہو جاتی ہے, لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی تکلیف وابستہ ہو, اردو شاعری سمجھنے والے لوگ ہیں, غزل کا شعر ہے جوش ولی آبادی کا, تشریح نہیں کروں, کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے, جوش تو ویسے ہی بیچارہ غریب آدمی, مگر جوش کا شعر دیکھیے, پہلے جوش سمجھ لیجیے کہ کیا نواز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ, دل بھی جھکتا تھا جہاں سجدے میں پیشانی کے ساتھ, اور جوش ہم ادنا غلامان علی مرتضیٰ تمکنت سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کے ساتھ. وہ جوش ہے, آپ کو پسند ہی نہیں ہوگا جوش. اس کے شعر سنیے. جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا, جب چلی سرد ہوا, شعر ہے غزل, مجلس ہے اس لیے اس کی تشریح نہیں کر سکتا. جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا, دل کی چوٹوں نے کہیں چین سے رہنے نہ دیا.
یہ جب چوٹ لگی ہو نا دل پہ، یہ تو وہی جانے جن کے دل پہ لگی ہے. زخم پہلے ہرا ہوتا ہے، پھر وہ زخم داغ بن جاتا ہے، داغ بن جانے کے بعد نشان چھوڑ جاتا ہے. داغ سجدہ تو سمجھ آتا ہے، داغ مودت سمجھ نہیں آتی. اقبال نے اس کو استعمال کیا. اقبال نے دیکھیں داغ کو کیسے استعمال کیا کہ ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے، دل میں ہے اس بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے. یہ داغ ندامت نہیں ہے، دو ہی تو داغ ہیں ہمارے پاس. خدا کی قسم یہ ہے تبلیغی مجلس کا نچوڑ. اوروں کے یہاں داغ داغ ندامت ہوتا ہے چاہے ماتھے پہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے یہاں دو داغ ایسے ہیں جو قبر میں روشنی دیں گے. ایک سینے کے اندر آل محمد کی محبت کا داغ اور ایک سینے پر حسین کے ماتم کا داغ. تو اب آ جائیے اصول دین پھر واپس کہ جب توحید میں گفتگو نہیں تو امامت شروع کہاں سے ہوئی؟ امامت 12 اماموں کو میں جانتا ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہاں سے شروع ہوئی بزرگان گرامی، اور آپ کہتے ہیں چاہے جہاں مرضی لے جائے. امامت کا آغاز مولا کائنات دنیا میں آ چکا، لیکن کسی نے انہیں امام علی نہیں کہا. مولا کائنات، مولا کا لفظ ہی پہلے استعمال نہیں ہوا. اگر پہلے کہہ دیتے تو غدیر کی ضرورت کیا تھی؟ امامت کا آغاز کہاں ہوا؟ جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تب امامت کا سلسلہ شروع ہوا. تو اب پتہ لگا امامت اور ولایت دو الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے. تو جب امامت اصول دین میں شامل ہو سکتی ہے تو ولایت کیوں نہیں ہو سکتی؟ طالب علمانہ گفتگو ہے، ممکن ہے غلط بھی ہو، ولایت کی بات نہیں کر رہا، گفتگو کی بات کر رہا. تو جب امامت شروع ہوئی علی کی ولایت سے ہوئی تو ولایت اصول دین کیوں نہیں بن سکتا؟ اب اگر اصول دین بن گیا تو پھر آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اس پر گفتگو کریں؟ تو جو عقیدے میں اور عمل میں فرق ہے، بس گفتگو تمام. عقیدہ ایک دفعہ بنتا ہے، بار بار نہیں بنتا. جن کا ابھی تک نہیں بنا اللہ نہ کرے ان کے قبر تک نہ بنے. لیکن جو عقیدہ ہے یہ سنی العقیدہ ہے، یہ شیعہ العقیدہ ہے. اب شیعہ العقیدہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ اعمال اس کے شیعہ جیسے؟ اللہ نہ کرے. یہ شیعہ ہے کیسے پتا؟ اس کا عقیدہ شیعہ. عقیدہ کیا ہے؟ توحید کو آپ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتا ہے. رسالت کو، نبوت کو یہ بھی مانتا ہے، یہ بھی مانتا ہے. قیامت کو یہ بھی مانتا ہے، یہ بھی مانتا ہے. سب کو مانتا ہے. تو پھر شیعہ کیسے؟ کا ایک فرق ہے، یہ علی کی ولایت کو مانتا ہے، یہ علی کی ولایت کو نہیں مان سکتا. اب شیعت کی پہچان ہے نا، تو وہاں جو ویریفیکیشن ہوگی آخرت میں جو سیمیں تیار ہوگی. آخری گفتگو کا جملہ ہے، جب یہاں چھوٹی سی سم آپ کو ویریفائی نہیں کر سکتے تو وہ جو عقیدے کی سم وہاں ویریفائی ہوگی. آپ اعمال لے کر کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے نہیں جب تک یہاں پر ولایت کا انگوٹھا لگے گا نہیں. پھر شعر پڑھوں، بار بار پڑھو، اور جملات کو حسین اکبر کا شعر ہے، اس کو قریبان سے پکڑیے جا کر، میرا نہیں ہے. میرے عقیدہ وحدت کی داد تو دیجئے، میرے عقیدہ وحدت کی داد تو دیجئے، خدا کو مان رہا ہوں علی کے ہوتے ہوئے. سارا کام شیعوں والا. اللہ کا شکر ہے جب ہم داخل ہوئے تو پہلی نظر علم پہ پڑی، بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس کا گھر ہے. 100 میل سے گزرنے والے کو پتا ہے ویریفائیڈ گھر ہے. دو جملے بزرگان گرامی، میں نے شاید پہلے بھی گزارش کی.
بہت سے لوگ میرے گھر بھی آئے تھے, میرے سگے بھائی آئے تھے, میں کہاں جا سکتا ہوں آپ سے کہ یہ حالات خراب ہیں, علم کو اتار دو. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے 10 سیکیورٹی گارڈ رکھے کہ جب ڈاکو آئیں گے تو یہ فائرنگ کریں گے. ڈاکو کے آنے کی اطلاع ملی, آپ نے کہا آپ لوگ چلے جائیں. چھوٹی سی مثال دے دو. حالات خطرناک ہیں, ڈاکو آنے والے ہیں, آپ چلے جائیں. وہ کہیں گے ہمیں رکھا کس لیے تھا؟ اسی دن کے لیے تو رکھا تھا کہ جب ڈاکو آئیں گے تب ہمیں پتہ لگے گا ہماری اوقات کیا ہے. تو جب حالات خراب ہونے میں مدد کے لیے علم کو لگایا ہے تو حالات کو خراب ہوتے ہوئے اتار دیں گے تو مدد کہاں سے ہوگی؟ شو آف کے لیے تو نہیں ہے علم کو لگانے کا. ہاں لگے ہیں بعض جگہ پر, 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, اس کا ڈنڈا بھی ٹیڑھا ہے اور پھریرا بھی پھٹ چکا ہے. بہت سے لوگ اس علاقے میں قریب ٹیڑھا لگا ہوا ہے, چونکہ وہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس کا تعلق شیعہ مسلک سے. لکھ دے دیوار پہ, ساروں کے اعمال کی فہرست بنا دے, نہیں, علم ٹیڑھا سا لگایا ہوا تاکہ پتہ لگے کہ نصاب خمس کہاں سے ملتا ہے. یہ علم کو دیکھ کر پتہ لگے گا کہ یہ شیعوں کا مدرسہ ہے. گھر پہ علم لگا ہوا ہے. اچھا بس میں مسائل, یہ علم کی ضرورت کیوں پیش آئی گھروں پہ؟ بر صغیر میں علم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے یہ اب وہ کمال ہے جو کربلا کے ظاہر بیٹھے. یہ جتنے عزاداری کی زیورات ہیں ان کا تعلق دوری سے, چونکہ ہم امام حسین کے روضے کی زیارت نہیں کر سکتے لہذا اس کے نتیجے میں تعزیہ بنایا, تعزیت سے کہ یہ حسین کی تعزیت کا نشان ہے. تو جو حرم امام حسین میں رہتا ہو اسے تعزیہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو کمال ہے نا بزرگان کا کہ رہتا وہ حرم امام حسین میں لیکن وہاں بھی تعزیہ نکالنے کی خواہش ختم نہیں ہوئی. ابو الفضل العباس کا روزہ عراق میں ہے, کربلا میں, تو وہاں تو نہیں جا سکتے تو علم کو نسبت دی, لیکن کیا کہنے کہ یہاں سے علم لے جاتے اور وہاں کے رہنے والے اس کی زیارت کرتے. سمجھ رکھیے گا 2-3 باتیں. شناخت, ہماری شناخت عقیدہ, عقیدہ پہلے عمل بعد میں. گستاخی گرامی جرم کے لیے سزا کے لیے تیار. مثال دیتا ہوں, دیکھیے تبلیغی مجلس ہے یا نہیں بزرگان گرامی؟ اگلی جمعرات کوئی اور انتظام کر لیجیے گا. شکیل صاحب آپ تبلیغ دیکھیے عقیدے اور عمل میں کیا فرق ہے. ماشاءاللہ صاحبان نماز, پابندی نماز کے ساتھ وقت, اول وقت پر پڑھنے والے شمشاد بھائی, میں گواہی دے سکتا. ان سے ایک دن میں نے فیس بک پہ پوچھا کہ ہر روز ٹائم چینج ہوتا ہے نمازوں کا؟ کہتا ہے جی ہر سیکنڈ میں چینج ہوتا ہے. تو اتنے وقت پر پڑھنے والے نماز. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ عقیدے اور عمل میں فرق کیا ہے. نماز ہے عمل, عقیدہ ہے توحید. اللہ ایک ہے یہ عقیدہ ہے. اچھا عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں, ڈی ایچ اے میں آ کر باہر سے بسوں سے منگا کر لوگوں کو اور خاموشی سے کہہ کے چلے جائیں کہ عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو میں تو بغیر بسوں کی بات کر رہا ہوں, بلکہ بے بس ہو کر یہ بات کر رہا ہوں. اللہ ایک ہے یہ عقیدہ ہے. اچھا عقیدے کو چھوڑیے, پڑھتے جائیے نمازیں, پڑھتے جائیے روزے. اگر کوئی پوچھے کہ بڑے نمازی بڑے پرہیزگار ہیں, یہ بتائیے کہ عقیدہ توحید کیا ہے, کہ وہ تو ٹھیک نہیں ہے, تو پھر تو سمجھ آئے گا کون سی نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی. جس عمل کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو وہ عمل منہ پہ مار دیا جائے گا. توحید کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو نماز بیکار, نبوت کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو اللہ یا رسول اللہ بیکار, قیامت کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو پھر سارے اعمال بیکار. جب سارے اصول دین عقیدہ ہے تو امامت غریب بیچاری کہاں جائے. ولایت کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو پھر یاد رکھو, یہی وجہ ہے. بس گفتگو ختم کرو. یہ چھوٹی سی دنیا میں ویریفیکیشن عقیدے کی ہوتی ہے, عمل کی نہیں. تو جو طویل جہاں فنا نہیں ہے اس کا آغاز اعمال
نہیں ہے، عقیدے سے ہے. شانہ ہلا کر، مردے کا شانہ ہلا کر کہتے. کوشش کیا کیجیے جو بد عقیدہ مرے اس کا شانہ ہلایا ہی نہ کیجیے، کیونکہ شانہ ہلا کے کہتے ہیں سن اور سمجھ. تو یہ کوئی مردے سے کہہ رہے ہیں، کیا پتا کوئی ایسا مردہ ہو جو پلٹ کر آپ سے پوچھے کہ مجھے سمجھا رہا ہے، خود تو سمجھ لے پہلے. عقیدہ کیا ہے؟ شانہ ہلا کر. دیکھیے میں ہاتھ جوڑ کر غلط معنی نہیں دیجیے گا. شانہ ہلا کر آپ ہلاتے ہیں شانہ. ایک خاص ذمہ داری ہے، وہ شانہ ہلاتے. مردے کو تو ہلا کر پوچھتے ہیں تیرا امام کون ہے، تیرا کعبہ کیا ہے، اس سے عقیدہ پوچھتے ہیں. جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں کبھی ان کا شانہ بھی ہلا کر پوچھا کیجیے. اس کا بھی کبھی چلتی پھرتی لاشوں کا شانہ ہلائیے، کچھ سن اور سمجھ. پتہ لگا وہ مردہ سن رہا ہے، یہ زندہ لاش نہیں سن رہی. فرق کیا ہے؟ وہ ولایت علی میں مرا ہے، یہ بغیر ولایت علی کے چل پھر رہا ہے. تو وہاں سوال ہے عقیدے کا، جہاں سے کوالیفائی کر کے آپ محشر میں جائیں گے. حشر کے دن اعمال کس کا ہوگا؟ حساب آپ کے اعمال کا. تو پہنچیں گے ماسٹرز میں اس وقت جب میٹرک کر چکے ہوں گے. میں کیا کروں، حالات ہی ایسے. نہ کریں میٹرک، پہنچ جائیں آپ ماسٹر کی ڈگری لے کر، بڑے عہدے پہ فائز ہو جائیں. ہر وقت خطرہ لگا رہے گا کب ہماری ڈگری سرٹیفائی ہو جائے، کب سپریم کورٹ فیصلہ دے دے. پتہ لگا 40 سال تک بڑے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے کانپ رہے ہیں کہ ہماری میٹرک کی سند جعلی ہے. اپنی میٹرک کی سند کا پتہ نہیں ہے، حدیث قصہ کی سند پر بحث کرتے ہیں بزرگان کرام. سمجھ گیا میں، نعروں سے بھی سمجھ گیا مقصد کیا. بزرگان کرام قبر میں عقائد کا سوال، حشر میں امتحان ہے. تو جب پہلی منزل کوالیفائی کرو گے تب تو وہاں پہنچو گے نا. اب بس اب حدیث کے ساتھ جو آپ پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب پنجتن پاک چادر کے نیچے آئے، یہ چادر والی بات زمین پر ہو رہی. جناب سیدہ کے گھر میں احتیاطاً زمین کہہ دیا، چلو کہہ بھی دیا تو کیا، ابو تراب کی جاگیر پر یہ ہو رہا ہے. زمین پر ایک گھر ہے، اس میں چادر کے نیچے کچھ ہستیاں آ رہی، ان کے بہت سے نام، کسی کا نواسا ہے، کسی کا بیٹا ہے. لیکن جب آ رہے ہیں تو رشتوں سے نہیں پہچان. کیا کہہ رہے؟ آؤ حسین، آؤ حسن، صاحب حوضی، اے میرے حوض کوثر کے مالک. زمین پر ہو رہا ہے یہ محفل، لیکن منصب کے ساتھ بلا رہے ہیں. آؤ میرے بیٹے حسن، صاحب حوضی، حوض کوثر کے مالک، چادر کے نیچے آ جائے. آؤ میرے حسین، شافع امتی، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے. آؤ میرے علی، آؤ میرے بھائی، صاحب لوائی. لوائی کا مطلب علم اٹھانا نہیں ہے، لوائے حمد اٹھانا ہے، جو قیامت سے اس کا تعلق وقت نہیں ہے. سمجھ آپ گئے؟ سننا چاہتے نہیں بزرگان کرام. جو سمجھ جاتے ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں، اور جو چپ رہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. میرے لیے بڑی مشکل مسئلہ. آؤ میرے بھائی، صاحب لوائی، حوض کوثر کا تعلق محشر سے، قبر سے نہیں. شفاعت کا تعلق محشر سے، قبر سے نہیں. لوائے حمد کا تعلق محشر سے، قبر سے نہیں. علی بھی امام، حسن بھی امام، حسین بھی امام. اسی لیے شانہ ہلا کر پوچھتے ہیں تیرا امام کون ہے. جب کہے گا علی امام ہے تو حوض کوثر بھی کنفرم، شفاعت بھی کنفرم، لوائے حمد بھی کنفرم. اسی لیے پہلا سوال کیا تھا. بس رحمت تمام. یہ کربلا ہے جس نے آپ کو بتایا کہ عقیدہ کیا. نماز رسول بھی پڑھ رہے ہیں، ابو سفیان بھی پڑھ رہے ہیں. نماز معاویہ بھی پڑھ رہا ہے، علی بھی پڑھ رہے ہیں. نماز حسین بھی پڑھ رہے ہیں، یزید بھی پڑھ رہے ہیں. فیصلہ کیجیے. عمل دونوں کے ہیں، فرق کیا ہے؟ ایک عقیدے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ایک منافقت کے ساتھ پڑھ رہا ہے. پر نماز رہا ہے بزرگان کا. تو کیسے پتہ لگے گا؟
اب جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم منافقت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا عقیدے کے ساتھ؟ سوچ رکھیے بزرگان کا، ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ آئیے ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں، اس نے 1,00,000 حدیثوں میں لکھا ہے کہ علی کی ذات کو رسول نے کسوٹی بنایا ہے۔ کس کا؟ مسلمان اور کافر کا نہیں، مسلمان اور منافق کے مومن اور منافق کے درمیان کسوٹی ہے تو علی کی محبت ہے۔ تو بس اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سی نماز بعمل ہے اور کون سی منافقت کا ہے۔ تو ماتھے کے نشان نہ دیکھو، علی کی ولایت پر اعتماد دیکھو کتنا ہے۔ یہ علی کی ولایت کا ہی کرشمہ ہے نا کہ ادھر کہتے جائیں کہ میں کربلا جا رہا ہوں، جانے والے چلے جائیں، اور ادھر خط لکھ رہے ہیں، اے حبیب ابن مظاہر، اے فقیہ کوفہ۔ دس بے ساختہ جملے آگے اس کا مطلب کوفے کے حالات آپ کو اندازہ ہوں گے۔ خط لکھا امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے، کیا کہنا اس فقیہ کے جسے امام لکھے، اے فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر، تجھے میرا سلام۔ خط میں کیا لکھا تھا قاصد کو نہیں پتا۔ قاصد ڈھونڈتا ہوا کوفے کی گلیوں میں خاموشی سے حبیب ابن مظاہر کے گھر پہنچا۔ حبیب ابن مظاہر ایک دکان پر خضاب خرید رہے ہیں، بس مقتل کے جملے ہیں۔ خضاب ہاتھ میں تھا، خط ملا، حسین کا نام تھا، آنکھوں سے چوما۔ چومنے کے بعد اب جو خط کھولا تو 2 جملوں کا خط تھا، اے فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر، میں کربلا پہنچ گیا، میں تمہیں زحمت نہ دیتا لیکن کیا کروں، علی کی بیٹی زینب میرے ساتھ۔ تمام مقاتل نے یہ جملہ لکھا کہ میں تمہیں زحمت نہ دیتا لیکن کیا کروں، علی کی بیٹی زینب میرے ساتھ ہے۔ بس یہ جملہ سنا، وہ جو خضاب خرید رہا نا اسے زمین پر پھینک کے کہا کہ اب یہ داڑھی میرے خون سے رنگی ہے۔ بس یہ جملے ہم اسے گانے گا۔ گھر آئے، سلام ہوا ہمارا ان ماؤں پر جن کی گود میں حدادار تیار ہوتا۔ گھر آئے، زوجہ نے پوچھا کہاں کی تیاری ہے؟ مولا کا خط سامنے رکھ دیا۔ جس کو حسین کی عطا کی ہوئی زندگی ملی ہو، یا ابن مظاہر کو حسین کی عطا کی ہوئی زندگی، واقعہ آپ کے پیش نظر۔ خط لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ حبیب کیا بات ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں حالات خراب ہیں، نہ جاؤ۔ بس اتنا جملہ سننا تھا کہ زوجہ نے سر سے چادر اتاری، ہاتھوں سے چوڑیاں اتاری۔ کہا حبیب یہ چادر تم پہنو، یہ چوڑیاں تم پہنو، حسین بلائے اور تم نہ جاؤ، میں تمہاری جگہ جاتی ہوں۔ بس یہ جملہ سنا، حبیب کا چہرہ ایک دفعہ کھل کہ میں تو صرف تیرا عمل دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے حسین بلائے اور میں نہ جاؤں۔ بس ایک ولایت کا کنیکشن کیسا ہے۔ ادھر سے حبیب کوفے سے چلے، ادھر کربلا میں حسین مڑ مڑ کر کوفے کے راستے کی طرف دیکھا۔ عجیب انداز ہے بزرگان کا۔ جو اصحاب ساتھ ہیں وہ جان رہے ہیں امام کے عمل سے کہ امام کو کسی کا انتظار ہے، بار بار اس راستے پر دیکھتے ہیں جو کوفے سے آتے۔ کہا مولا کس کا انتظار ہے؟ کہا کوئی آ رہا ہے میرا۔ گرد اڑی، عجیب منظر لکھا بزرگان کا۔ سر پہ امامہ، تلوار حمائل کیے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھے۔ جب تک فاصلہ اتنا تھا کہ مولا نظر نہیں آ رہے تھے، جب مولا نظر آئے تو سب سے پہلا کام کیا کہ اپنا امامہ سر سے اتارا، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، اور امام کے قدموں پہ کیسے پہنچے بزرگان کرام؟ گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے امام کے پاؤں پر سر رکھ کے کہا مولا حبیب آ گیا، اجرکم اللہ، آپ کا حبیب آ گیا۔ اب جو حسین نے گلے لگایا، آؤ میرے بھائی حبیب، جب گلے لگایا تو پوری فوج نے گھیرا کر لیا کہ مولا حسین کا بھائی آیا۔ شادیانے جیسے خوشی کی آواز تھی نا، یہ ایک دفعہ قافلے میں پیدا ہوئی۔
مجھے حوصلہ نہیں ہے روایت پڑھنے کا، بس آخر جملے. یہ آواز خوشی کی ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہوئی زینب کے کانوں سے ٹکرائی. فضا کو اشارے سے بلایا. فضا کیا بات؟ کہ شہزادی حبیب آ گیا. خدا جانے بزرگان کے نام. زینب نے کوئی بات نہیں، مقتل نے جملہ لکھا. خیمے سے 2 ننھے بچے نکلے. ایک نے جا کر حبیب کا دایاں ہاتھ پکڑا، ایک نے جا کے حبیب کا بایاں ہاتھ پکڑا اور کیا کہا؟ مامو حبیب، اما زینب سلام. رنگ بدل گیا حبیب کا. مولا یہ وقت آ گیا کہ شہزادیوں کے سلام غلاموں کو. میں کہوں گا حبیب ابھی اپنی منزل کا اندازہ تو لگاؤ. ابھی منزل تمام نہیں ہوئی. حبیب اپنی منزل کا اندازہ تو لگاؤ. عصر عاشور آ گئی، حبیب کی لاش خیمے میں آئی. آج تک بنی اسد والے کیا کہتے ہیں؟ اے امیر ہمارا سلام قبول کر، ہمارے قبیلے کی عزت رکھ. جب لاش آئی شام غریبہ آئی تو جب خیموں کو آگ لگی ہے، عجیب جملے مقتل کے. زینب نے اپنے بھائی عباس کو نہیں بلایا، زینب نے اپنے بھائی حسین کو نہیں بلایا. کیا کہا؟ بھیا حبیب خیموں کو آگ لگ گئی ہے، زینب کی مدد کو. بس 2 جملے. کربلا گزر گئی، حبیب کی قبر بن گئی. جب سید سجاد زیارت کو آئے نا بزرگان گرامی، تو بنی اسد کے لوگ کھڑے ہوئے. 11 محرم کو لاشیں پڑی ہوئی. اب یہ کس طرح امام پہنچے؟ بس علماء کرام کے جملے. امام اپنی منصب امامت کا ادا کر رہے ہیں. کیوں پہنچے امام؟ جب فوجیں چلی گئی تو وہ جو وصیت کر کے گئے تھے نا کہ اگر تمہارے مرد گھبرا جائیں تو عورتوں سے کہا تھا تم آ جانا، اور اگر عورتیں بھی نہ نکلے تو بچوں تم اپنی مٹھیوں میں خاک لے کر ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. اب حیرت سے کھڑے. اتنے میں جابر ابن عبداللہ انصاری کو آتے ہوئے دیکھا. جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرایا. ایک دفعہ آواز آئی کہ ان قبروں کا وارث آ گیا. اجرکم اللہ بزرگان. امام ظاہر ہوئے، ایک ایک قبر کا نشان بنایا. جابر نے ایک جملہ پوچھا، کہا مولا میں بہت دیر سے پہنچا ہوں لیکن یہ منظر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اس وقت امام نے کہا تھا ہاں جابر کاش اس وقت آتے جب میرا بابا نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ زمین پر، نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ زمین پر تھا. پھوپھی در خیمہ سے آواز دے رہی تھی بھیا حسین میرا سلام ہو. ایک ماں کی آواز گونج رہی تھی اے شمر میرے حسین کے گلے پر. جن آنسوؤں کا واسطہ ہماری سفارت کو قبول فرما. رضی واسطہ محمد والے محمد کا چشم گریہ کے ساتھ جو اس فرش شہدہ پہ بیٹھے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جس گھر میں یہ فرش شہدہ بشتی پروردگار ان گھروں کو قیامت تک آباد اور شاد رکھے. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری نسلوں میں اور کوئی وراثت منتقل ہو یا نہ ہو، لیکن ولایہ علی اور غم حسین ہماری نسلوں میں منتقل ہو. قیامت کے دن ہمارا شمار عزادارانہ مظلوم کربلا میں فرما. جو بیمار انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو مقروض انہیں گھر سے نجات دلا. کرنل جعفری ہمارے ڈاکٹر کرنل جعفری ہیں، ان کی اہلیہ بہت جمیل ہے اور ان کے ایک اسسٹنٹ ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا پروردگار ان بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اور جو شہدائے ملت ہیں کرنل صاحب کے سبب ان کے بھائی زکا ان کے چیلوں کی 8 مارچ کو ہے. پروردگار زکا شہید ملت سمیت جو شہدائے ملت ہیں، جاوید بھیا ہمارے یہاں کے جو شہدائے ملت ہیں، پروردگار ان کو جوار جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما. کہ ہم دعا تو کر دیتے ہیں نا کہ جوار جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما، لیکن کبھی سوچا ہے کہ جوار سیدہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ بی بی ہے، کوئی اور پہنچے نہ پہنچے لیکن مومن کے سرانے سب سے پہلے جو پہنچتی بی بی وہ یہ بی بی ہے مادر حسین. اس لیے کہ ترسی ہوئی ہے نا، وہ جانتی ہے کہ اکبر کے سرانے کوئی نہیں آئے گا.
پروردگار تجھے شہزادی کا واسطہ ان تمام شہدائے ملت کو جو باجرہ مسیح میں جگہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ سید وزیر حسن زیدی بن سید احمد حسن، سید جمشید حمید، سیدہ جمیلہ خاتون بنت سید امیر حسین، سید اقبال حیدر زیدی بن سید نواب حسن، سید عصمت زہرہ بنت سید منظور حسین، سید شاہد حسین زیدی و سید فیاض حسین، سید اشتیاق حسین زیدی، ان حضرات کے آبا و اجداد، اعزاء اور اقربا پروردگار دنیا سے رخصت ہو گئے، تب کو درجات عالیہ عطا فرما، تمام مرحومین کے جوار گرامی سے جگہ عطا فرما۔ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص جملہ مرحومین کی سارے سلام۔